کورونا وائرس کے لیے مختص کردہ حکومتی فنڈز میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ وبا کے دوران لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اشیاء کی خریداری کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدے کیے گئے۔ مردہ افراد کے نام پر خطی رقوم کی تقسیم کی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کورونا کے دوران 140 مردہ افراد کے نام پر بھی خطی رقوم تقسیم کی گئی۔ پنجاب سے 26,555 افراد کو جعل سازی کر کے کورونا اور زکوٰۃ فنڈ سے رقوم دی گئی۔ مختلف شعبوں میں کورونا کے نام پر ہونے والی خریداری میں 1 ارب 59 کروڑ کی رقم کی غیر قانونی تقسیم کی گئی۔ 6 ارب 84 کروڑ کی ادائیگی بھی مشکوک قرار دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے مضر صحت گھی خریدا، چینی اور آٹے کی خریداری بھی مشکوک قرار۔ ناقص معیار کی پی پی ای کٹس خریدی گئیں۔ 86,211 سرکاری ملازمین کو غیر قانونی طور پر 1 ارب 84 کروڑ سے زائد رقم ادا کی گئی۔ 1,347 امیر ترین افراد میں بھی 16.164 ملین سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ آڈٹ حکام نے اس رقم کی ریکوری کا حکم دیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ حکومت جو تبدیلی کا دعویٰ کرتی ہے اس کی ناک کے نیچے کرپشن کی خوفناک کہانی ہمارے سامنے ہے۔ انسانیت کے نام پر جو فنڈ مستحقین کے نام پر لیے گئے تھے ان سے امیروں کو نوازا گیا۔ یہ جو حکومت دعویٰ کرتی تھی احتساب کا، جو دعویٰ کرتی تھی تبدیلی کا، اس کی ناک کے نیچے جس قسم کی خوفناک کرپشن کی داستان یہ ہمارے سامنے ہے کہ انسانیت کے نام پر، یعنی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک پینڈیمک آئی ہوئی ہے، اور اس میں جو فنڈ مختص کیے گئے ہیں مستحق لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ جانے چاہیے تھے۔ میں تو آئی ایم ان اسٹیٹ آف شاک کہ جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی وہ چیریٹی میں فنڈ تقسیم ہونے تھے، ان کی ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ جو دوائیاں خریدی جانی تھی، جو اکوپمنٹ خریدی جانی تھی، جس طرف دیکھیں، جس شعبے میں انگلی ڈالیں وہاں پر بے ایمانی ہے اور جو کرپشن ہے وہ اس قدر ریمپنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا اس بات کا۔ میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہے، ان کے گلے پکڑنے چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ ڈینگی کی تو شہر میں ڈینگی کے ڈنگ جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس میں مبتلا مزید 176 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ڈینگی وبا کو 5 ماہ ہو گئے، لیکن صحت کے دونوں محکموں کی عدم توجہی سے ڈینگی وائرس پر ریسرچ کے لیے تاحال فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے۔ ڈینگی وبا کا زور تھم نہیں سکا۔ مسلسل کیسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ اموات رپورٹ ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 176 نئے مریض اور 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے 1018 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی وبا کو 5 ماہ ہو گئے، لیکن صحت کے دونوں محکموں کی عدم توجہی سے وائرس پر ریسرچ کے لیے تاحال فنڈ جاری نہیں کیے جا سکے۔ ڈینگی پر ریسرچ کے لیے وائرالوجسٹ بھی سرکاری شعبے میں موجود نہیں ہے۔ ریسرچ کے فقدان سے ڈینگی کی حالیہ وبا کے دوران وائرس کی قسم کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق 10 برس کے طویل عرصے کے بعد شہر کے دوبارہ ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں جانے کے بعد ریسرچ ناگزیر تھی، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لاہور پر آلودگی کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 428 ریکارڈ کیا گیا۔ شام کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500۔ فضائی آلودگی کی موجودہ شرح شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ بچاؤ کے لیے ہدایات جاری۔ ادھر وفاقی وزیر تعلیم نے اسموگ کے باعث سکولز بند کرنے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی نے سانس لینا دشوار بنا دیا۔ آج بھی لاہور آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 428 ریکارڈ کیا گیا۔ جیل روڈ، مال روڈ، فیروز پور روڈ، ہربنس پورہ، واہگہ ٹاؤن شپ، ڈیفینس، رائے ونڈ اور اعتراف کے علاقے آلودہ ترین رہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے آویزہ مانیٹرنگ سسٹم کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اسموگ کی صورتحال ایسی نہیں کہ اسکول بند کر دیے جائیں۔ آئندہ سال تمام امتحانات وقت پر شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ شہری ایئر کوالٹی انڈیکس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ادھر شہر کو اسموگ سے بچانے کے لیے اینٹی اسموگ اسکواڈ کی کارروائیاں جاری رہیں۔ شالیمار کے مختلف علاقوں میں فضا کو آلودہ کرنے والے 5 صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی سیٹ اپ قبول نہیں ہے۔ عدلیہ میں تمام ججز بہترین کام کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین و قانون کی بالادستی میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 25 تمام افراد کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ آسما جہانگیر کانفرنس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز، سینئر وکلاء، سفارتکار، سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔
आवारी होटल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि आला अदलिया ने ना कभी किसी का दबाव लिया, ना लेंगे, ना किसी को मुदाखलत करने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मेरे हाई कोर्ट के जजेस, मेरी लोअर जुडिशरी भी निहायत तनदेही के साथ एक्स्ट्रा आवर्स लगा के मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और आवाम को इंसाफ, उनके बुनियादी हुकूक, कानून की अमलदारी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आईनो कानून की बालादस्ती में मीडिया का अहम किरदार है, लेकिन बदकिस्मती से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 145वें नंबर पर है। It is a dismal situation. Unless you don't own up to the truth, there is no chance for redemption. The World Press Freedom Index evaluates 180 countries and ranks them according to the prevalence of press freedom. In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position of the Freedom Index. We've slipped down to the 145th position. This is unforgivable. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये जरूरी है आईनो कानून के इदारों को अवाम का एतमाद हासिल रहे। It is our duty and our responsibility that we earn the respect and confidence of the people who are the real stakeholders of this institution. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि फेयर ट्रायल इंसाफ का बुनियादी उसूल है। आइन का आर्टिकल 25 तमाम अफराद को मसावी हुकूक देता है। The Constitution of Pakistan, Republic of Pakistan, calls for the establishment of democratic state where ideas of social justice and rule of law regime supreme. The judiciary in this regard has the heavy responsibility of being the pillar of which the values of a country are founded upon and are upheld. सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का कहना था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की दरख्वास्त कर चुके हैं। हर मुतासिरा फरीक को अपील का हक होना चाहिए। Whereas all the human beings are fallible, whether they are judges, parliamentarians, or any other representative of the society. So they cannot be measured or tested at the touchstone of such traits. कॉन्फ्रेंस से सीनियर वकील अली अहमद कर्द, यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कामिनारा, कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लेमोर, बरतानी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टेनर, हॉलैंड के सफीर वाउचर प्लाम्प, जर्मनी के नायब सफीर डॉक्टर फिलिप, सेक्रेटरी एम्बेसी इंटरनेशनल डॉक्टर एजेंस ने भी खिताब किया। तकरीब में जजेस, सीनियर वकील, सिविल सोसाइटी के अरकान समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सिक्योरिटी पर 2000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। दूसरे रोज भी दूर दराज से कारकुन उस तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। कायदीन के लिए स्टेज बनाया गया है जहां तहरीक लब्बैक के रहनुमा और कारकुन सरवरे कायनात की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी पर 2000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात किए गए, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। CTO मुंतजर मेहदी ने ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुल्तान रोड को समनाबाद मोड़ से स्कीम मोड़ तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। 133 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग की मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। 133 के
مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ UC 240 باغڑیاں میں لیگی کونسلر انصر جمیل کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں جمشید ظفر، نقیب شاہ، اظہر بھٹی، قدیر جٹ، شوکت مسیح، محمد شفیق، محمد ندیم شاہ، حافظ عمران سمیت بڑی تعداد میں لیگی کارکن شریک ہوئے۔ باغڑیاں بھٹہ نمبر 1 میں انتخابی دفتر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر میاں عمران جاوید کا کہنا تھا کہ حلقے سے مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نونیت یہاں سے ایسا ریکارڈ بنائے گی کہ پورے پاکستان میں جو یہ ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جھوٹ کو قابو کر کے بیٹھے، ان کو یہ سمجھ لگے گی کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ صرف میاں محمد نواز شریف سے پیار کرتی ہے۔ UC 239 گرین ٹاؤن میں کونسلر سعدیہ ملک کی جانب سے خواتین لیگی کارکنان کا جلسہ ہوا، جس میں سابق MPA حافظ میاں نعمان، MPA سعدیہ تیمور، UC چیئرمین اشفاق جٹ نے خصوصی شرکت کی۔ حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ حلقے میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں، شائستہ پرویز ملک تاریخی کامیابی حاصل کریں گی۔ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں گے، اور کوئی بھی ایریا ہم خالی نہیں چھوڑنے دیں گے۔ بھرپور تیاری کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ون سائیڈڈ مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جیت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، شیر کا۔ UC 232 ٹاؤن شپ میں لیگی رہنما شہباز چدڑ کی جانب سے جلسہ کیا گیا۔ میاں سلیم، سید توصیف شاہ، فرزانہ بٹ، چودھری تنویر، عظمی عامر بٹ، شیخ طاہر، میاں سہیل، سید ماجد علی زیدی، چودھری عامر سمیت دیگر کارکن شریک ہوئے۔ FPCCI انتخابات کے لیے یونائٹڈ بزنس گروپ کی تیاریاں، فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، SM منیر، افتخار علی ملک سمیت تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ یونائٹڈ بزنس گروپ نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ فلیٹس ہوٹل میں یونائٹڈ بزنس گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، علی حسام اصغر، رحمان عزیز چند، حارث عتیق، SM عمران، میاں وقار، مردان زیدی، ناصر انصاری، مرزا افتخار بیگ، تنویر شیخ، غضنفر بلوچ، میاں ادریس اور زبیر طفیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے UBG کے پیٹرن ان چیف SM منیر کا کہنا تھا کہ یونائٹڈ بزنس گروپ تاجر برادری کی ویلفیئر اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تشکیل دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں میرے اور آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر فیڈریشن ہمارے کام نہ کرے گی تو ہماری انسٹیٹیوشنوں کی کام نہیں ہوگی۔ فیڈریشن از دی ایپیکس باڈی، فیڈریشن ایک مدر باڈی ہے۔ فیڈریشن کے انڈر میں امبریلا میں جو کام ہوتے ہیں سب کا فائدہ ہے۔ چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ افتخار علی ملک نے کہا کہ انتخابی عمل ایسا ہونا چاہیے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ پہلے تو ہمارے ساتھ آگے بچایا، چیٹنگ ہوئی ہے 2 الیکشنوں میں۔ انشاءاللہ دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل اور سکسیسفلی ایک ڈوئر اور ڈیلیورر ہو کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ تقریب میں شریک تاجر کمیونٹی نے یونائٹڈ بزنس گروپ کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔